اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ تو العبادت للہ وحدہ سورت کا جو پہلا دعویٰ تھا اس کو کتنی دفعہ دہرایا یہاں؟ 6 دفعہ، 6 دفعہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نہ کمی کرو ماپ میں، والمیزان اور تول میں، انی اراکم بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیرین خیر کے ساتھ، یعنی مالدار ہو۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے، ٹھیک ہے۔ ان ترکا خیرن الوصیہ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہیں مالداری کے ساتھ، مالدار ہو، تو پھر کیوں لوگوں کے ساتھ ماپ تول میں کمی کرتے ہو؟ یہ واقعہ پہلے بھی گزرا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم منڈی میں تھے، کاروباری تھے، تو یہ ناپ تول کی کمی میں کیا تھے؟ بہت کمزور تھے۔ اس میں یہ بیماری ایسی پڑ گئی تھی ان کو کہ بس لیتے تو پورا اور دیتے تو کم کر کے دیتے۔ تو فرمایا نہ کمی کرو ماپ میں، والمیزان اور تول میں، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر خیر کے ساتھ، یعنی مالدار، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تم پہ خوف کھاتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب کا۔ کون سے دن کا؟ یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ سب کو گھیرے گا، کوئی بچہ نہ آسمان و زمین رہیں گے، نہ کوئی چاند ستارہ رہے گا، ساری چیزوں کو گھیرنے والا ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت چلو زمین میں فساد کرنے والے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ماندہ فضل تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ یعنی اللہ کا دیا ہوا جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تم گھٹا گھٹا کے کیوں جمع کرتے ہو؟ جو نفع جائز اللہ نے تمہیں دیا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی نیگبان، میں تمہاری نیگبانی نہیں کر سکتا۔ کون گھٹا رہا ہے، کون نہیں گھٹا رہا، کون ناپ میں کمی کر رہا ہے، کون تول میں کر رہا ہے، بس میں سمجھا رہا ہوں کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو جائز بچت دی ہے اللہ نے تمہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ان نترک، ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی شعیب علیہ السلام کو عبادتوں میں دیکھتے تھے نا، تو کہنے لگے آپ کی نماز آپ کو یہ حکم کرتی ہے، آپ ہمیں آ کے منع کر دو، ہمیں اپنے ماں باپ دادا کے معبودوں سے منع کر دو۔ آپ کی نماز یہ حکم کرتی ہے کہ آپ ہمیں روک دو اور ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی۔ ہاں، وہ کہتے تھے نا ہمارا مال ہماری مرضی، اور آج کے بے حیا کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کیا آپ کی نماز روکتی ہے، حکم دیتی ہے آپ کو ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید،
بے شک البتہ تو الحلیم الرشید، تو کیا ہے؟ انکا بے شک تو لانت الحلیم الرشید، البتہ بردبار اور سمجھدار ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار آدمی آپ اور ہمیں ان کاموں سے منع کرتے ہیں۔ یہ استہزاءً کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انکا لانت الحلیم الرشید، بے شک البتہ تو الحلیم الرشید، بردبار اور سمجھدار ہے۔ قالو یا قوم، جب بردبار اور سمجھدار تمہیں کہہ رہا ہے یہ کام نہ کرو تو پھر باز آ جاؤ نا، کیا خیال ہے؟ لیکن وہ یہ استہزاءً کہتے ہیں۔ فرمایا قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، ارائیتم بتلاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ، اگرچہ ہوں میں دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور دیا ہے اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رزقا حسنا، بہترین رزق۔ اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ بہترین روزی، حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور میں رب کی طرف سے دلیل پر بھی ہوں۔ وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ تمہاری مخالفت کروں، الی ما، طرف اس چیز کے، انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ او لوگو، مجھے اللہ نے دلیل دی، پاکیزہ رزق دیا ہے، تمہیں میں ناپ تول کی کمی سے کیا کر رہا ہوں؟ منع کر رہا ہوں، اور خود اس کی طرف چلا جاؤں؟ یہ ہو سکتا؟ فرمایا نہیں چاہتا میں کہ ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم، اس چیز کی طرف جس سے میں نے تمہیں، ہاں یعنی جس سے تمہیں روکا ہے میں وہی خود کام شروع کر دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آگے ان اريد الا الاصلاح، نہیں میں چاہتا مگر کیا کرنا؟ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مستطعت، جتنی میری استطاعت ہے، بس چلتا ہے میں اتنی ہی اصلاح کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ توفیق کا معنی میری کوئی طاقت نہیں ہے مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ وما توفیقی، نہیں ہے میری ہمت طاقت، الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ ابھارے تمہیں، شقاقی، میری دشمنی، میری مخالفت، ان یصیبکم، یہ کہ پہنچے تمہیں، مثل ما اصابا، اس طرح کا عذاب جس طرح پہنچا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کوئی دور، یعنی میری دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ کل تمہیں وہی عذاب پہنچ جائے جو قوم نوح، قوم سمود، قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کی بستی تو تم سے کوئی دور، وہ تم دیکھتے ہو، گزرتے ہو، ان کے نظارے کرتے ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم ودود، رحم کرنے والا، ودود، بہت محبت کرنے والا۔ میرا رب کیا ہے؟ رحم کرنے والا، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ ودود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الولود الودودا، ہاں کہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ سمجھ آ گیا؟ فرمایا ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم ودود، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ قالو یا شعیب، تو کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت ساری وہ باتیں جو تو کہتا ہے۔
اتنی تقریریں کرتا ہے، ہم اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، ہم نہیں سمجھتے۔ کثیرم مما تقول، بہت ساری وہ باتیں جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور۔ طاقتور بھی اتنا آپ، ہم آپ کو اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں۔ ہاں وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ برادری، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے سنسار کر دیتے پتھر مار مار کے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پہ کوئی عزت دار بھی نہیں ہے۔ ایک معنی نہیں ہے تو ہمارے اوپر بے عزیز، کوئی غالب، دونوں معنی۔ عزیز کا معنی عزت دار، یعنی ہم آپ کی کوئی عزت بھی نہیں دیکھتے، اور دوسرا کہ تو ہم پہ کوئی غالب بھی نہیں، زبردست بھی نہیں۔ قالا، تو کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو، زیادہ عزت دار ہے، علیکم، تمہارے اوپر، من اللہ، اللہ سے۔ او بدبختو، میری تو دو نسبتیں ہیں، کتنی؟ ایک میری قوم کی نسبت ہے، اور دوسری نسبت میری اللہ کی طرف سے ہے کہ رسول ہوں، تو میری قوم والی نسبت کا خیال کرتے ہو اور میرے رب والی نسبت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہی؟ اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو، زیادہ عزت دار ہے تم پر، من اللہ، اللہ سے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے بنا لیا اے رب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، تم نے پکڑ لیا، بنا لیا اللہ کو، وَرَاءَكُمْ، اپنے پیچھے، ظہریہ یعنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا، پیٹھ کے پیچھے کر دیا، اس کی ذات کی طرف تو تمہاری کوئی توجہ خیال بھی نہیں ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب اس پر جو تم عمل کرتے ہو اس کو کیا کرنے والا ہے؟ محیط، گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، بے شک تم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، اپنے طریقے پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ تم اپنے طریقے پہ لگے ہوئے ہو تو لگے رہو، اور میرا طریقہ ہے تمہیں سمجھانا، تمہیں منع کرنا، میں لگا رہوں گا، یہ میرا طریقہ ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے، ومن هو کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، کون جھوٹ بولنے والا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ہمارا حکم عذاب والا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ، چیخنے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی معنی کرتے ہیں، جاسم کا معنی کہ گھٹنے کے بل گر جاتا ہے، تو جب عذاب اور زلزلہ آتا ہے تو پہلے گھٹنے گرتے ہیں تو پھر منہ لگتا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ایک گرنے والے، دوسرا معنی اوندے منہ گرنے والے۔ فرمایا کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا، ایسے مٹا دیے گئے، کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا، گویا کہ وہ رہے ہی نہیں اس بستی میں، گویا کہ وہ آباد ہی نہیں ہوئے اس بستی میں۔ الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بعداً لمدینہ، دوری ہے
رحمت الہی سے ہلاکت ہے، کما بعدت کما ہلاکت، جس طرح کہ ہلاک ہوئی، دور ہوئی رحمت الہی سے سمود قوم، کون سی قوم سمود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے اوپر، تب تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل، کھلے معجزے کے ساتھ، غلبے کے ساتھ۔ آگے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پس ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی۔ کس کا حکم مانا؟ فرعون کا حکم مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور نہیں ہے فرعون کا حکم بِرَشِيدٍ، کوئی درست۔ فرعون کا حکم کوئی درست، الٹا ہی حکم دیتا تھا۔ یقدم، اور ادھر بھی یہ حال تھا، تو آگے کیا ہوگا جو ان کے پیروکار ہیں فرعون کے؟ فرمایا یقدم، آگے آگے جائے گا، قومہ، اپنی قوم کے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ لیڈر ہوئے نا، آگے آگے جائے گا اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ تو آگے آگے جا کے کیا کرے گا؟ فرمایا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس گرا دے گا ان کو آگ میں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے آگے جائے گا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس گرا دے گا ان کو آگ میں۔ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بہت ہی برا ہے، بری ہے، الورد، گھاٹ، بری ہے گھاٹ، المورود، جس میں اترنے کی جگہ، المورود، اترنے کی جگہ۔ تو مانا کرو بری ہے گھاٹ، المورود، اترنے کی جگہ۔ سمجھ آ گئی؟ اصل میں اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے شدید، اور گھاٹ پہ آتا ہے پانی پینے کے لیے، تو وہ جب آتا ہے نا تو فوراً اگلے گھٹنے توڑ دیتا ہے اور منہ سیدھا اس گھاٹ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی اسی پیاسے اونٹ والا کیا کیا جائے گا؟ معاملہ کیا جائے گا۔ بئس الورد المورود، بہت ہی بری ہے گھاٹ، المورود، اترنے کی جگہ، اور وہ کیا چیز ہے؟ جہنم ہے۔ وَابْتَغُوا، آگے وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی ہے ان کے، فی ہذہ، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامت، اور قیامت والے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا ہے تحفہ، المرفود، عطیہ کیا ہوا۔ بھائی بہت ہی برا ہے کیا چیز؟ لفظ پڑھو نا، الرفد کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو۔ المرفود، وہ تحفہ جو کسی کو کیا کیا جائے؟ عطیہ کیا جائے۔ تو ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں لعنت کا تحفہ عطیہ کیا جائے گا۔ ہاں، ڈھیروں ڈھیروں لعنت لے لو۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا ہے تحفہ المرفود، جو عطیہ کیا ہوا ہے۔ ذالک من انباء القری، میرا پیغمبر، ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے۔ نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، منہا، ان بستیوں میں سے، قائمون، کچھ آباد ہیں، وحسین، کچھ کٹی ہوئی ہیں۔ جن جن کو تباہ کیا، کچھ تو پھر آباد ہو گئی ہیں، اور کچھ اب بھی کیا ہیں؟ کٹی ہوئی ہیں، ویران ہیں۔ فرمایا وما ظلمناہم، تو آپ کہیں گے بڑا ظلم ہوا ہے کہیں تاریخ میں؟ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ آگے فما اغنت عنہم آلہتہم، پس نہیں کام آئے، نہیں فائدہ دیا ان کو، آلہتہم، ان کے آلہہ نے،
سینکڑوں الہ انہوں نے بنائے تھے، لیکن جب پکڑ عذاب والی آئی تو کسی کا کوئی الہ ان کے کام نہیں آیا۔ التی یدعون من دون اللہ، وہ آلہہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء کسی چیز سے، سمجھ آ گئی؟ کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آیا تیرے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں بڑھایا ان کے لیے ان کے جھوٹے آلہہ نے غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے، نہیں زیادہ کی ان کے لیے غیر تتبیب، سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ ان کے آلہہ اور ان کے لیڈران نے ان کے لیے کیا زیادہ کی ہے؟ ہلاکت۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تو تتبیب کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو، بربادی کو۔ نہیں بڑھائی ان کے لیے انہوں نے غیر تتبیب، سوائے بربادی اور ہلاکت کے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسے ہی ہے پکڑ تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب پکڑتا ہے وہ کسی بستی کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، درحال ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، یعنی بستی کے رہنے والے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید، دردناک ہے، سخت ہے۔ آگے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرۃ، اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع، یہ آخرت کون سا دن ہے؟ فرمایا ذالک یوم مجموع، یہ دن ہے مجموع لہو، کہ اس کے لیے لوگ جمع ہونے والے ہیں۔ کیا؟ مجموع لہو الناس، اس دن کے لیے لوگ جمع ہونے والے ہیں۔ یا لہو کو معنی میں لے لو فی ہے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا یہ ایسا دن ہے کہ مجموع فیہ الناس، اس میں لوگ کیا کیے جانے والے ہیں؟ جمع کیے جانے والے ہیں۔ آگے، وَذَالِكَ، اور یہ دن ہے یوم مشہود، اور یہ ہے دن مشہود، کیسا؟ حاضری والا دن۔ یہ دن کیسا ہے؟ مشہود، حاضری والا، یعنی اس میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اللہ جی آج حساب و کتاب شروع، آج فلاں غیر حاضر ہے وہ نہیں آیا ہے، نہیں، غیر حاضر شر حاضر سارے ادھر کیا ہوں گے؟ او عثمان، سارے کیا ہوں گے؟ عثمان ہنس پڑا ہے نا۔ فرمایا وَذَالِكَ، اور ذَالِكَ یوم، یہ دن ہے مشہود، یعنی حاضری والا، اس میں حاضر ہوتے ہیں لوگ۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم اس کو نہیں مؤخر کرتے، إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، مگر گنتی کی مدت تک، اور وہ گنتی کی مدت کس کو معلوم ہے؟ رب ہی کو معلوم ہے۔ کیا؟ آگے، یوم یاتی، جس دن آئے گا وہ دن، یا اجل ان کا، نیٹا ان کا، تو لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ جب آئے گا تو کوئی بات کر سکے گا؟ ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو رحمان اجازت دے گا، اور کہے گا بھی تو پھر کیسی بات؟ درست ہی بولے گا، ادھر ادھر کی بھی نہیں۔ آگے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پس کچھ تو ان میں شقی، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ ان میں کیا ہوں گے؟ سعادت مند ہوں گے۔ اس دن یہی فیصلہ ہے، کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت، سعادت مند ہے۔ کچھ وجوہ ہوئیں، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ آگے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، فَفِي النَّارِ، پس وہ کس میں ہوں گے؟ اور آگ میں کیا ہوگا؟ چیخیں گے، چلائیں گے، کیسے؟ لَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا، اس آگ میں، زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، چیخنا ہوگا، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا،
یہ لفظ لکھ لو، زفیر چیخنا ہوگا، شہیق دھاڑنا ہوگا۔ اور مفسرین کہتے ہیں گدھا جب بھانکتا ہے تو دو آوازیں نکالتا ہے، ایک ابتدائی آواز اور ایک آخر میں آواز، کبھی سن لینا، ٹھیک ہے نا؟ گدھے کی آواز کو تو ٹھیک ہے نا، شروع میں ایک طرح ہوتی ہے اور آخر میں کیا ہو جاتی، بالکل موٹی ہو جاتی ہے، ڈراں ڈراں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمائے ان کی بھی جہنم میں وہی گدھے والی آواز ہوگی، شروع میں زفیر اور پھر آخر میں شہیق۔ تو ہوگا ان کے لیے جہنم میں زفیر چیخنا و شہیق اور دھاڑنا، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کیا رہے گا، آسمان و زمین رہیں گے۔ تو آسمان و زمین ہوں گے، وہ تو قیامت والے دن کیا ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں یہ آپ کے محاورے کے طور پر کہا گیا ہے۔ کس طور پر؟ کہ ہمارے ہاں جب کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، آپ نے جیالوں کو سنا ہوتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں اپنے لیڈر کا نام لکھتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا فلاں تیرا، تو کیا مطلب ہے، یہ اس کو دائمی کہنا ثابت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کہتے ہیں جب تک زمین و آسمان رہے گا تو فلاں تیرا نام رہے گا، مطلب کیا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو فرمائے یہ بھی جب تک آسمان و زمین رہیں گے، ہمیں یہ بھی جہنم میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری توجہ کہ آسمان سے یہ دنیا اور یہ آسمان و زمین مراد نہیں، جو اس وقت بنا دیے جائیں گے یہ تو بدل دیے جائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے، نکالو ذرا سورت ابراہیم آخری صفحہ، آخری آیتیں 48، سورت ابراہیم آیت 48 نکالو۔ سورت ابراہیم 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین غیر الارض دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ تو زمین بھی بدل دی اور آسمان بھی کیا کر دیے، وہ زمین بھی نہیں ختم ہوگی، وہ آسمان بھی ختم، تو یہ کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فرمایا ما دامت السماوات والارض ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ۔ یہ کہاں پہنچ گیا ہوں میں، آیت رہ گئی ہے۔ فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک مگر جو رب چاہے گا۔ تو رب کیا چاہے گا؟ فرمایا فیزیدہم من العذاب، رب یہی چاہے گا کہ ان کا عذاب کیا ہو، ہاں رب یہ نہیں چاہے گا کہ اب جہنم کو ختم کر دو تو ان کو کس میں بھیج دو، ہاں رب یہی چاہے گا۔ جب جیسے قرآن کی دیگر آیتوں میں لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے عذاب کیا کیا جائے گا، دگنے پہ دگنا ہوتا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا رب کرنے والا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند ہوئے، کیا ہوئے، تو ان کا ذکر کیا ہے، فَفِي الْجَنَّةِ پس وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک کیا رہے گا، آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی تیرا رب کیا چاہے گا کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ چاہے گا اور وہ بڑھتی جائیں گی۔ آگے اور رب اور کیا چاہے گا،
اپنا دیدار چاہے گا وہ زیادہ کر دے گا. عطاء غیر مجذوذ، عطا ہے، عطیہ کیا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے، یا تیرے رب کا عطیہ غیر مجذوذ نہیں ہے ختم ہونے والا. تیرے رب کا حصہ، تیرے رب کا عطیہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کٹنے والا نہیں ہے. فلا تک فی مریۃ، پس تو نہ ہو شک کے اندر، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جو عبادت کرتے ہیں جن کی یہ لوگ، وما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، اور یہ نہیں عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح کہ یہ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، نہ کم کیا ہوا. کیا کیا ہوا؟ ان کا حصہ ہم ان کو دینے والے ہیں، نہ کم کیا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات تیرے رب کی، سبقت جو طے ہو چکی ہے پہلے سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے ہے کہ عذاب اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، وہ وقت پر آتا ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے. اگر وہ مدت طے نہ ہوتی، وہ فیصلہ طے نہ ہوتا، تو ان کا فیصلہ پہلے ہی کیا کر دیا جاتا؟ ختم کر دیا جاتا. آگے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، لفی شک منہ، البتہ شک میں منہ، اس توحید سے، مریب، ایسا شک جو ان کو اضطراب میں ڈالنے والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور بے شک ہر ایک، لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ہر ایک کو، آگے، البتہ دے گا اللہ پورا پورا بدلہ. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو البتہ دے گا تیرا رب پورا پورا بدلہ. آگے، رب کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ. انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں خبر رکھنے والا ہے. فاستقم کما امرت، فاستقم، کیا رہ، ثابت قدم رہ، کما امرت، جس طرح کہ تجھے حکم دیا گیا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، تو بھی ثابت قدم رہ، اور جنہوں نے توبہ کی ہے تیرے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تیرے ساتھ، وہ بھی ثابت قدم رہیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور زیادتی سرکشی نہ کرو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. ظالموں کی طرف میلان نہ کرو. کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس تمہیں پکڑ لے گی، چھو لے گی آگ. چھو لے گی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹچ کر لے گی، پکڑ لے گی. آگے، پہنچ جائے گی تمہیں آگ. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کر نماز، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں طرفوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں، یذہبنا، دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، السیئات، برائیوں کو. ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. ساری چیزیں، تبلیغ، دعوت، پیغام، توحید، سب کچھ سنایا، لیکن اپنے لیے بھی کیا کرو کہ تمہیں بھی حوصلہ ملے، تمہیں بھی مدد ملے، تو تم کیا کرو؟ دن کے دونوں طرفوں میں رب کی کیا کرو؟ نماز قائم کرو.
دن کے دو طرف کون ہوتے ہیں؟ صبح اور شام. تو صبح نماز اور شام نماز. اچھا، اور رات کی گھڑیاں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ساری نمازیں آ گئی. دن کا پہلا حصہ صبح اور ظہر، دن کا آخری حصہ عصر اور مغرب، ٹھیک ہے جی. اور رات کی گھڑیاں عشاء. ٹھیک ہو گیا. کچھ کہتے ہیں 4 اور کچھ کہتے ہیں 5 کی 5 نمازیں اس سے کیا ہوتی ہیں؟ ثابت ہوتی ہیں. پڑھ نماز طرفی النہار، دن کے کناروں میں طرفین تھا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کناروں میں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء. ٹھیک ہے جی. آگے کیوں پڑھ؟ نماز فرض ہے اور پڑھو گے تو آپ سے نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی. عام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں نماز عبادت ہے، وہ فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے سے گناہ مٹتے ہیں. کیا مٹتے ہیں؟ اور کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ مٹتے ہیں. وضو سے بھی گناہ مٹتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پہ گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اور ایک صحیح حدیث آپ کو سناؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ جمع کر کے اس کی کمر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، کاندھوں پہ. تو جب کلما رکع وسجد تساقطت، جب یہ رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے گناہ جڑتے ہیں، گرتے ہیں. فرمایا صبح اور شام دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، رات کی گھڑیوں میں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ بہا دیتی ہیں. ایک یہ معنی. اور سیئات کا دوسرا معنی میں نے بھی لکھوایا تھا، مصائب دنیا، دنیا کی تکلیفیں. تو اب یہ بھی معنی کر لو کہ تم نیکیاں کرو گے، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تم سے تمہاری دنیا کی تکلیفیں بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. اور نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے، جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی تو کدھر متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور تم بھی کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت ٹلنی ہے، ٹالنی ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. کبھی 2 رکعتیں پڑھ کے تجربہ کر لو نا، اللہ دیتا ہے، اللہ کی قسم، کوئی شک نہیں. آگے فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. آگے وَاصْبِرْ، اور صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا، نیکوکاروں کا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، پس کیوں نہیں ہوئے من القرون، بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے. کون نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ اولو بقیت، فضیلت والے، ینہون عن الفساد، کہ وہ منع کرتے فساد سے زمین میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، ممن، ان لوگوں میں سے، انجینا منہم، جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی. فرمایا کیوں نہیں ہوئے؟ ایسا نہیں ہوا پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان میں کوئی منع کرنے والا، اور جب منع کرنے والا ہوتا ہے، مصلحین ہوتے ہیں، تو اللہ ہلاک نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلولا، کیوں نہیں ہوئے، لولا بمعنی حلا. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں ہوئے من القرون، بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے. کون سے لوگ؟ اولو بقیتین، عقل و دانش والے، فضیلت والے لوگ. ینہون عن الفساد، جو منع کرتے فساد، فی الارض، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے ہوئے ہیں. کیا؟ اور وہ تھوڑے سے اتنے ہوئے کہ جن کو ہم نے نجات دے دی اور باقیوں کا کیا کر دیا؟ صفایا کر دیا. فرمایا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے، ممن، ان لوگوں میں سے، انجینا، جن کو ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے. واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. واتبع، پیروی کی یا پیچھے لگ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ماں، اس دنیا کے، اس مال و متاع کے، اترفو فیہ،
جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی۔ بھائی یہ اسی مال اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے، آخرت کے منکر، پیغمبر کے منکر، توحید کے منکر۔ جس دنیا کے مال و متاع میں ان کو کیا دی گئی تھی؟ آسودگی، مالداری دی گئی تھی۔ آگے فرمایا وَكَانُوا اور ہو گئے اور تھے مجرمین، جرم کرنے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ ہلاک کرے کسی بستی کو بِظُلْمٍ ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ در حال ہے کہ اس کے رہنے والے کیا کرنے والے ہوں؟ اصلاح کرنے والے۔ تو میرے دوستو، اصلاح کرنے والے کتنے اہم لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ ظالموں کو بھی مارتا نہیں ہے۔ اصلاح ہو رہی ہے، اللہ نہیں مار رہا۔ جب مصلحین بھی نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کیا کر دیتا ہے؟ عذاب بھیج دیتا ہے۔ جس بستی سے مصلحین کو نکالا گیا، انبیاء کو، آپ دیکھ لیں۔ ایک چیز آپ کو، علم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی خاندان میں علم گھستا ہے نا، تو ہمارے استاد کہتے تھے سمجھانے کے لیے کہ کوئی دکے مار مار کے بھی علم نکالے نا تو کئی پیڑھیوں تک نکلتا نہیں ہے، کئی نسلوں تک چلتا ہے، بیٹا پوتا پوتا کسی جگہ تک۔ لیکن ناقدری کے باوجود اگر ایک دفعہ نکل جائے گھرانے خاندان سے، واپس پلٹ کے ادھر منہ بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا نہیں ہلاک کرتا تیرا رب کسی بستی کو درا حال ہے کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر چاہتا تیرا رب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً کر دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہ ہوتا، سب کو زبردستی بھائی سیدھے ہو جاؤ۔ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ کیا اللہ مجبور ہے؟ نہیں، اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ اختیار دیتا ہے۔ آگے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور ہمیشہ رہیں گے یہ اختلاف کرنے والے۔ کیا؟ یہ بھی یاد رکھ لو، تم جو مرضی یہ کر لو، لا یزالون مختلفین ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، الا من رحم ربک مگر جس پر تیرا رب رحم کرے گا وہی توحید سے اختلاف کرنے سے بچے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں ذالکہ سے مراد یہ اختلاف ہے۔ ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ تو اب وہ معنی کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اختلاف کرتے رہیں گے اور اسی اختلاف کے لیے ان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارے مفسرین کہتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے، اختلاف کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ فرمایا الا من رحم ربک اختلاف سے وہ بچیں گے جس پر تیرا رب رحم کرے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی رحم کرنے کے لیے رب نے پیدا کیا ہے۔ ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں ان پہ کیا کروں؟ رحم کروں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا تو عبادت کے لیے پیدا ہیں، تو عبادت ہی کی وجہ سے تو کیا ہوتی ہے؟ رحم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا پیدا تو رحم کے لیے کیا ہے، لیکن جو خود ہی رحمت کو ٹھکرا دے تو کیا کیا جائے گا؟ فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ ضرور بضرور بھر دوں گا میں جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، اجمعین سب سے، جن اور ان سب سے کیا کر دوں؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ آگے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ ہر ایک نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکہ آپ کے اوپر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، یہ جتنے رسول بیان ہوئے تو ہر ایک کے واقعات ہم نے کیا کر دیے؟ آپ کو بیان کر دیے۔ اور کس لیے بیان کیے یہ نبی کے ہر ایک کے واقعات یہاں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ بھئی کہانی سنو، واہ جی بڑا، صبح جی یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن کے زلیخا لڑکی تھی کہ لڑکا تھا؟
اس لیے نہیں، فرمایا اس لیے نثبت بہ فؤادک کہ ہم اس کے ذریعے تیرا دل مضبوط کر دیں، یہ میرے پیغمبر کی تسلی کے لیے۔ تو میں نے واقعہ میں کیا کہا تھا کہ سورت کے اندر کتنی باتوں کا بیان ہے؟ 4 باتوں کا بیان تھا۔ العبادۃ للہ وحدہ، دوسرا کیا تھا؟ جی نفی علم غیب، شرک فی العلم کی تردید۔ تیسرا کیا تھا؟ ترغیب فی التبلیغ، تبلیغ کیجیے۔ اور چوتھا یہ دعویٰ تھا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ تو فرمائے یہ جو واقعات میرا پیغمبر ہم آپ کو سناتے ہیں اس لیے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم جما دیں، مضبوط کر دیں اسے آپ کا دل۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آ چکا ہے تیرے پاس فی ھذہ اے فی ھذہ الصورت، اس صورت میں الحق و بیان، سچا۔ اس صورت میں آپ کے پاس کیا آ چکا ہے؟ بیان سچا آ چکا ہے۔ وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ، وعظ اور ذکر اور نصیحت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنے طریقے خیال پر، وَإِنَّا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو میں اپنی جگہ، تم ہمیں نہ چھیڑو اور ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ تو پیغمبر کے آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنا عمل کروں اپنی جگہ اور تم عمل نہیں، تم اپنی جگہ اپنے طریقے پہ عمل کرو، اس سے تم باز آتے نہیں، تو میں بھی اپنے طریقے سے سمجھانے والے وعظ سے باز، میں اپنا طریقہ کروں گا، میں روکتا رہوں گا، میں منع کرتا رہوں گا، میں تردید کرتا رہوں گا کہ تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو میں اپنے طریقے سے باز کیوں آؤں؟ تو وہ تو حق ہے۔ فرمایا وَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا۔ آسمان و زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو نفی علم غیب ثانیاً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے کام سارے، امور سارے اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو یہ تسلی بھی دے دی کہ سارے کام کس کے سپرد، انجام رب پہ چھوڑو۔ فَاعْبُدْهُ فَاعْبُدْهُ، تو پھر وہی الفاظ آخری ایک آیت میں چاروں باتیں پھر اکٹھی کر دیں۔ فَاعْبُدْهُ، العبادۃ للہ وحدہ، اسی کی عبادت کر، وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، اور اسی پہ بھروسہ کر، ان کے خوف کی وجہ سے تبلیغ نہ چھوڑ لگا رہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔